الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان عریض انیس، اور آپ اس وقت موجود ہیں پی سی ورلڈ نیوز کے شو میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروا رہے ہیں وہ فیصل آباد کی مشہور شخصیت، مزدوروں کے دل کی دھڑکن اور ان کی جان ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی تک وقف کر دی۔ یہ میرے ساتھ موجود ہیں آج مزدور لیڈر، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری نیشنل لیبر فیڈریشن NLF، جناب میاں اعجاز حسین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی یہاں فیصل آباد سے پرائمری جو ہے وہ میں نے دکن پرائمری اسکول سے کی تھی۔ میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ کیمپریہنسو ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کی۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بس جی شروع دن سے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کا ایک دل کے اندر جذبہ تھا، اور یہ چیز جو ہے وہ اپنی فیملی سے مجھے ملی ہے کہ میرے دادا جی جو تھے وہ 4 بھائی تھے اور چاروں فوج کے اندر تھے، تو اس لحاظ سے اپنے وطن سے ایک جو محبت ہے وہ فطری ایک عمل تھا۔ اور اس سے زیادہ میں یہ کہوں کہ جو نسیم حجازی، ان کے ناول میں نے بہت پڑھے، تو جب ان کے ناول پڑھے ہیں تو ایک خاص جذبہ جو ہے وہ ان ناول کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ زمین ہموار تھی، تو اس لحاظ سے پھر جو ہے وہ ادھر سیاست کے اندر بھی آئے اور ابھی مزدوروں کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں۔ جی فیملی کے حوالے سے یہ ہے کہ 2 بیٹے ہیں میرے، اور سارا دن ہم تو حقیقت ہے کہ مزدوروں کے اندر ہی کام کرتے ہیں۔ شب و روز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مصروفیت شروع ہو جاتی ہے، اور رات جو ہے وہ دیر تک، یعنی 12 بج جاتے ہیں، 1 بھی بج جاتا ہے کہ لوگوں کے کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے والد ایک مشہور ورلڈ چیمپئن شخصیت تھے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلوان مرید حسین نہ صرف پاکستان کا فخر تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کی ایک پہچان تھے۔ وہ شخصیت جنہوں نے اپنی مونچھوں سے نیلام گھر کے اندر بھی انہوں نے 2 بچوں کو اٹھایا، اسی طرح وہ مختلف ممالک کے اندر گئے۔ آج جو ہمارے گورنر ہیں، یہ بھی انگلینڈ کے اندر لے کے ان کو گئے، اور وہاں انہوں نے 2.5-3 مہینے وہاں پہ ود چیلنج انہوں نے پروگرام کیے۔ وہاں انہوں نے جہاز جو تھا وہ اپنی مونچھوں کے بالوں سے انہوں نے کھینچا۔ اسی طرح فیصل آباد جو ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پہ انہوں نے ٹرین کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ اپنی مونچھوں سے انہوں نے کھینچا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خداداد صلاحیتیں دی تھی، ایک طاقت دی تھی، اور اسی وجہ سے پھر ان کا ایک پوری دنیا کے اندر نام بھی ہوا، شہرت بھی ملی۔ اچھا، اسی کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کو کب اور کیسے جوائن کیا؟ جماعت اسلامی جو تھی جی، اس میں مجھے ایک ہمارے علاقے کے شخص تھے، ماسٹر جمیل صاحب، تو اکثر مجھے جماعت کی دعوت دیتے تھے کہ جی آپ اس میں آئیں، اور دین کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی آپ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو میں بہرحال ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے، یہاں سردار ظفر حسین خان ہیں جو آج کل نائب امیر صوبہ ہیں جماعت اسلامی کے، وہ 93 کے اندر وہ امیر ضلع ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا۔ تو میں اس وقت فیکٹری میں بطور انچارج کام کرتا تھا۔ مجھے لڑکے نے کہا کہ جی آپ کا فون ہے، کوئی سردار ظفر صاحب ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان کو کہیں کہ ویٹ کریں، میں فون سنتا ہوں۔ میں نے فون سنا تو آگے سے سردار ظفر حسین خان جو تھے وہ لائن پہ تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں سردار ظفر حسین خان بول رہا ہوں، امیر ضلع ہوں، اور بس میں نے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بات مجھے اتنی پک ہوئی، اتنی وہ دل پہ اثر اس نے کیا کہ ایک جماعت کے ضلع کے امیر ہیں، بڑے شخصیت ہیں، اور مجھے وہ فون کر کے میری خیریت دریافت کر رہے ہیں، تو لہٰذا شاید میری منزل جو ہے وہ یہی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے میں نے میٹرک کے بعد میرا ایئر فورس جانے کا ارادہ تھا، لیکن میں نہ جا سکا۔
اس کے بعد میں نے یہاں آرمی کے اندر سلیکشن میں حصہ لیا تو میں سلیکٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈیرہ غازی خان جائیں گے, وہاں ٹریننگ کرنی ہے. لیکن وہ گھر والوں کی وجہ سے, میری جو دادی اماں تھیں وہ بہت زیادہ پیار بھی کرتی تھیں, تو ان کی وجہ سے وہ رو پڑی. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو میرا یہ جو ملک کے لیے خدمت کرنے کا جو ایک عزم تھا وہ رک گیا. اور جب پھر سردار ظفر صاحب نے مجھے جب فون کر کے میری خیریت دریافت کی, اور پھر اسی دن میں نے وہ جو ہمارے محلے کے وہ دوست تھے جو جماعت کے ساتھ جن کی وابستگی تھی, اسی دن جا کے میں نے ان کو کہا کہ جی میں آج سے جماعت اسلامی کے اندر کام کروں گا. تو اس طرح سے جماعت اسلامی کے اندر آئے, اور یہ بہت بڑا لمبا سفر ہے. جماعت کی جو مختلف تحریکیں ہیں, جو پروگرامات ہیں, بڑے تحریکوں کے اندر بھی جو جماعت نے چلائی ہیں, ان کے اندر کوشش یہی کی ہے کہ جو فرنٹ مین پہ جو ہے نا, فرنٹ پہ جا کے جو ہے وہ کام کیا جائے. الحمدللہ ایک وقت میں 2-2, 4-4, 5-5 ذمہ داریاں جماعت نے سونپی ہیں, اور میں نے اس کو چیلنج سمجھ کے ان کو لیا, اور الحمدللہ ہم نے وہ کام بھی اس کے اوپر کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی انسان وہ سب کچھ کر سکتا ہے, صرف ارادہ ہونا چاہیے, عزم ہونا چاہیے. اور یہ میں ہی نہیں بلکہ ہر شخص جو ہے وہ کوئی بھی چیلنج جو ہے نا اس کو پورا کر سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ شاید میرا اپنا کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کیونکہ میرے والد صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جو میں 60 kg کے قریب وہ ان بالوں سے وہ وزن اٹھاتے تھے, بچوں کو انہوں نے اٹھایا, ٹرین کا ڈبہ کھینچا, جہاز کھینچا, اور یہ ساری مختلف جو چیزیں انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک دین ہے, کہ اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اللہ شاید ہم سے یہ کام کروا رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں نے بھی کیا ہے, اور ابھی کر بھی رہا ہوں. اور خواہش یہی ہے کہ جب تک زندگی ہے اور اس جسم کے اندر سانس چل رہا ہے, اور شریانوں کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی چل رہا ہے, تو میں انشاءاللہ دین کے لیے کام کروں گا, اور اپنے مزدوروں کے لیے کام کروں گا. اس میں ہم نے رکشہ ڈرائیوروں کے لیے پاسبان رکشہ ٹیکسی ڈرائیور یونین پنجاب کے نام سے یونین رجسٹرڈ ہے, اس کے اندر بھی میں کام کر رہا ہوں. الحمدللہ پورے صوبے کے اندر ہماری تنظیم جو ہے وہ فعال انداز میں کام کر رہی ہے, اور متحرک بھی ہے. ہر جگہ ہمارے ضلعی سیکٹر موجود ہے. اسی طرح ہائی ایس ویگن ہے, پاور لوم کے اندر ہے, ٹیکسٹائل کے اندر ہے, اور دیگر شعبوں کے اندر جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. چلیے ناظرین, اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر. جڑے رہیے ہمارے شو کے ساتھ, اور میاں صاحب کے ساتھ ہمارے سوالات اور گفتگو اسی طرح سے جاری رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوالات کی طرف. مزدوروں کے لیے جو آپ نے جدوجہد شروع کی, کس چیز سے متاثر ہو کر کی؟ NLF سے آپ کی کیا وابستگی رہی؟ دیکھیں جی, مزدوروں سے جو یہ جدوجہد ہم نے شروع کی ہے, حقیقت ہے کہ جب ارد گرد ہم دیکھتے ہیں تو استحصال جو ہے وہ ہوتا نظر آتا ہے. آپ رکشہ ڈرائیوروں کو دیکھ لیں تو وارڈن بلا وجہ چلان کرتے ہیں. حکومت جو ہے وہ کوئی مستقل پالیسی لانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی, یا دیدہ دنستہ وہ کوئی پالیسی جو ہے وہ لانچ نہیں کرتی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نیلی, پیلی, ہری یہ پالیسیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رکشہ ڈرائیور جو رزق حلال کماتا ہے, جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کو, ان کی بچیوں کو عزت احترام کے ساتھ, ان کی حفاظت کے ساتھ ان کو ان کے جو اسکول ہیں, ان کے کالجز جو ہیں, یا آپ ہاسپٹل کی بات کر لیں, یا دیگر جو جہاں پہ وہ جابز کرتی ہیں وہاں ان کو پہنچاتے ہیں, اور پھر وہ بحفاظت ان کو ان کے گھر کی دہلیز کے اندر تک وہ لوگ پہنچاتے ہیں.
یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ رکشہ ڈرائیور جو اپنے بچوں کے لیے بھی روزگار کماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی بچیوں کی عزت جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اس کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ یہ ایک محنت کاش رکشہ ڈرائیور کا ایک کام ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ ویگن ڈرائیوروں کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیگر جو ہمارے پاور لوم ورکر ہیں، ہمارے ٹیکسٹائل کے اندر محنت کا جو کام کرتے ہیں، اب ان کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی بیچارے نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ المیہ یہ ہے پاکستان کا کہ نہ تو حاکم یہاں کے جو ہیں وہ مخلص ہیں عوام کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہیں۔ اسی طرح میں اگر بات کروں جو یہاں کا سرمایہ دار ہے، تو سرمایہ دار جو ہیں وہ اپنا سرمایہ بڑھانے میں تو سنجیدہ ہے، لیکن جہاں حق دینے کی بات آتی ہے، جب لوگوں کے حقوق دینے کی باری آتی ہے، وہاں وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ارد گرد یہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور میں جماعت اسلامی کا ذمہ دار بھی تھا، تو اس لحاظ سے پھر ہماری جو ارد گرد ہماری معاملات ہیں جو ہو رہے، تو اس کے اوپر ہماری نظر بھی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی اپنی بات میں یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ تو ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام وضع کیا ہے، اس کو عملاً جو ہے وہ اس کا نفاذ ہو جائے۔ اور مزدوروں کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ مزدور اللہ کا دوست ہے، القاسب حبیب اللہ۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مزدور کو تنہا کیوں چھوڑا جائے۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے اس کے اندر کام شروع کیا۔ میں نے رکشہ ڈرائیوروں کے اندر ہم نے کام شروع کیا، اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ پورے صوبے کے اندر ایک بہت مضبوط تنظیم جو ہے وہ پاسبان کام کر رہی ہے، جو ان کے جملہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارا ٹریفک کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور متعدد بار ہم صوبائی سطح پہ، مرکزی سطح پہ، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ہماری انتظامیہ ہے، ہم انتظامیہ کو جا کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ نظام آپ اس طرح سے سسٹم کو لے آئیں تو اس سے بہتری آئے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو بتانا ہے، ایک پل کا کردار جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ کام ان لوگوں نے کرنے ہیں جو ذمہ دار ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں۔ مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ اسی لیے الیکٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق، ان کا جان و مال، یہ ساری وہ پالیسیاں بنائے، اور پالیسیاں بنانے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر پھر اداروں کے ذریعے سے اس کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں، وہ صرف اپنے مفادات کے اوپر ہی وہ جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ جی، اسی کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ کیا مزدور تنظیمیں مزدوروں کو حق دلانے میں کامیاب ہوئیں، اور NLF اب تک اس میں کتنا کامیاب ہے؟ دیکھیں جی، مزدوروں کے حوالے سے کبھی ٹریڈ یونین کا ایک نام ہوتا تھا، ٹریڈ یونین کے لوگ ہوتے تھے جو حقیقی معنی میں لوگوں کے لیے فائٹ کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کی جگہ جو ہے وہ NGOز نے لے لی۔ اب بیرون جو ملک ہے وہاں سے وہ چندہ لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر بیرونی ایجنڈے پہ ہی وہ جو کام ہے وہ کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مادر پدر آزاد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، کہ یہاں جو ایک اسلامی کلچر ہے، جو عزت احترام کا، جو خاندانی ایک ہمارا عزت احترام کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے، یہاں مطلب مادر پدر آزاد معاشرہ قائم ہو جائے۔ تو اس کے اگینسٹ جو نیشنل لیبر فیڈریشن ہے وہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے زیور سے بھی آراستہ کرتی ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدود قائم کی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس حدود کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہے وہ 1969 کے اندر قائم ہوئی تھی،
اس سے پہلے مزدور تنظیموں کے اندر جماعت اسلامی کام کرتی رہی ہے، اور جب یہ 69 میں بنی ہے تو اس سے شروع ہو کے پیاسی جو پی آئی اے میں پیاسی ہے ہماری یونین، تو وہ سی بی آئی رہی ہے. اسی طرح ریلوے کے اندر ریلوے پریم یونین ہے، وہ سی بی اے ہماری، ہم لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اسٹیل مل جو پاسلو ہے، حالانکہ دیکھیں نا پاسلو کی میں اگر بات کروں تو پاسلو وہ مل ہے، اسٹیل مل ہے کہ جو مٹی سے لوہا بناتی ہے، لیکن حکمران جو ہے وہ اس کو بھی بیچنے کی بات کر رہے ہیں، نجکار کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں ہمارے جو یونین ہے وہاں پہ وہ کھڑی ہے، وہاں پہ وہ آواز بھی بلند کرتی ہے، عدالتوں کے اندر بھی جاتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہم نے اسٹیل مل کو ابھی تک نجکاری کی جو دلدل ہے اس کے اندر جانے سے روکا ہوا ہے. اسی طرح پھر آپ یہ محکمہ نہر ہے، اس کے اندر ہماری پاسپان اریگیشن کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح نیسلے جو یہ پانی والی جو نیسلے ہے تو اس کے اندر ہماری یونین ہے، وہاں پہ کام کر رہی ہے. اس طرح میں رکشا یونین کی بات کرتا ہوں، میں ہائی ایس ویگن کی بات کرتا ہوں، میں پاسپان لیبر موومنٹ جو پاور لوم کے اندر اور یہ دوسرے ٹیکسٹائل کے اندر کام کر رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واد نیشنل لیبر فیڈریشن ہے جو اس کو اقامت دین کی بنیاد پہ کر رہی ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر مظلوم اور غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس کے بدلے کے اندر ہماری اخروی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے گی. ہم معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاکستان کا محنت کش یہاں کا غریب وہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائے جو واقعی حقیقی معنی میں جو ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے این ایل ایف کے اگینسٹ اب جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ساری مطلب جو ہے وہ صرف دیہڑی دار لوگ ہیں، اپنی دیہڑی کے وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی لیڈر اس بنیاد پہ معاشرے کے اندر لوگوں کو نہیں جوڑ رہا کہ جس کی بنیاد پہ ہم سمجھ سکیں کہ جی پاکستان کے مزدوروں کا بھلا ہوگا. لیکن الحمدللہ اگر میں این ایل ایف کی بات کروں تو این ایل ایف نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور آج بھی وہ مزدوروں کی مختلف شکلوں کے اندر وہ خدمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. موجودہ ملکی حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کیا لاحق عمل ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، موجودہ گورنمنٹ کو لوگوں نے تبدیلی کے نام پہ اپنی آسودگی کے لیے پہلے حکمرانوں سے لوگ پریشان تھے، نالاں تھے، اس بنیاد پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. لیکن موجودہ حکمرانوں نے اس ووٹ کا کوئی حق ادا نہیں کیا. لوگوں کو محرومیوں کے اندر، لوگوں کو غربت کے اندر مزید انہوں نے دھکیلا ہے. اور ان کے دور اقتدار کے اندر 200% جو آپ کی خود و نوش کی چیزیں ہیں، آپ کی دیگر جو انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ ضروریات ہیں، ان کے اندر 200% جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کر دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بالکل بے بسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. لوگ بھوک افلاس سے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں. لیکن بے شرمی کی حد ہے کہ ہمارے حکمران ٹی وی ٹاک شوز پہ آتے ہیں، میڈیا کے اندر وہ بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو اکانومی ہے یا پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ چل نکلا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر غربت جو ہے وہ آخری لکیر کو جو ہے وہ چھو رہی ہے. آج لوگ بھوک افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، اور ہمارے حکمران اس موقع پہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ چل نکلا ہے. آپ نے ایک سوال کیا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، میں جماعت اسلامی کا فیصل آباد کے اندر بھی ذمہ دار ہوں. تو جب تک
کردار کی بنیاد پہ ہم اپنے حکمران نہیں بنائیں گے، اپنے لیڈروں نہیں بنائیں گے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ کبھی ہم نون کو لے آتے ہیں، کبھی میم کو لے آتے ہیں، کبھی کسی کو لے آتے ہیں، تو یہ ناموں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ پاکستان کے اندر اگر تبدیلی لانی ہے تو یہ اسلامی پاکستان بنے گا، تبھی یہ خوشحال پاکستان بن سکتا ہے۔ اور یہ نعرہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی قیادت کا نعرہ ہے، اور جماعت اسلامی کی قیادت وہ قیادت ہے کہ وہ کراچی کے اندر ان کے میئر تھے تو روشنیوں کا شہر تھا کراچی۔ جہاں جہاں پہ ان کے لوگوں کو موقع ملا ہے، جماعت اسلامی کے ایم پی اے ایم این ایز کو، منسٹرز کو، ان کے جو چیئرمین ہیں، ان کے جو میئر ہیں، تو انہوں نے اس قوم کی امیدوں کو مایوسی میں نہیں بدلا، بلکہ ایک ٹھنڈی ہوا دی ہے، انہوں نے گڈ گورننس دی ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی کر کے دکھائی ہے۔ اور الحمدللہ میں فخر سے یہ بات ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جب بھی موقع ملا ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی کی قیادت کو کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بددیانت ہیں، انہوں نے پاکستان سے مال لوٹا ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ نہیں، جماعت اسلامی وہ قیادت ہے کہ جس کے پاس پوٹینشیل ہے، جو یونیورسٹیوں سے جو نکل کے آگے آئے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ، یعنی جتنی ہماری قیادت ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سے وابستہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے بہت کام کیا ہے۔ اگر قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو موقع دینا چاہیے۔ فل فلج جماعت اسلامی کے اوپر اگر قوم اعتماد کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی وہ ملک کی قوت ہے کہ جو جب سرحدوں کے اوپر خطرات منڈلاتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو جماعت اسلامی کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ مجاہد بن کے پاک آرمی کے شانہ بشانہ وہ دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ وہ جماعت اسلامی ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی آفت آ جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو جماعت اسلامی کے جو کارکن ہیں وہ رضاکار بن کے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں، ان کے آنسو پوچھتے ہیں۔ اور جو لوگ لوگوں کے آنسو پوچھنے والے ہوں، جو اس ملک کی مٹی کے اندر جن کا خون شامل ہو، اگر آپ ان کو اپنے لیڈر بنائیں گے، آپ ان کو اپنا رہنما بنائیں گے، آپ اس ملک کی جو خزانے کی چابی ہے آپ ان کے سپرد کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ترقی یافتہ ملک بن کے نہ ابھرے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔